اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے. آئیے جی، سبق نمبر 17 الدرس السابع عشرہ، سابع 7 عشرہ 10. آج ہم نے دو کنسیپٹ پڑھنے ہیں، الفعل اللازم اور متعدی، فعل لازم اور متعدی، اور دوسرا فعل معروف اور مجہول، معروف اور مجہول. تو فعل جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، جیسے فعل لازم جو صرف فاعل سے مل کر پوری بات بن جائے. مثال کے طور پر کرما زیدن، زید بزرگ ہوا. ایک فعل ہے اور ایک فاعل ہے، دونوں کے ملنے سے جملہ بن گیا. ایسا فعل جو ہوتا ہے وہ فعل لازم. جیسے فعل لازم میں مفعول نہیں ہوتا، اور اس کے مقابلے میں متعدی کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل جو فاعل اور مفعول دونوں سے ملے بغیر بات پوری نہ بنے، یعنی جس کے لیے ایسا فعل جس کے لیے فاعل لازمی ہو. مثال کے طور پہ اکلا. اب یہ اکلا کے ساتھ اگر ہم جو ہے یہ زیدن لگا بھی دیں، اکلا زیدن، کھایا زید نے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا کھایا؟ جملہ پورا نہیں ہو رہا، بات پوری پتہ نہیں چل رہی. یہ پتہ چل گیا کہ کھایا زید نے، کیا کھایا یہ نہیں. یعنی جب سوال ہو ایسا تو پھر اس کے لیے ایک فاعل لاتے ہیں. مثلا اکلا زید خبز، زید نے روٹی کھائی. اب یہ روٹی جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. اسی طرح بعض ایسے متعدی افعال ہوتے ہیں ان میں دو دو جو ہے مفعول چاہیے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں المتعدی الی مفعولین، مفعولین یعنی دو مفعول جن کو چاہیے. مثال کے طور پہ حسیبہ زید، حسیب نے گمان کیا یا زید نے گمان کیا. کیا گمان کیا؟ دوسرا فعل چاہیے. بکرا، حسیب نے حسیبہ زید بکرا، زید نے بکر کو گمان کیا. کیا گمان کیا؟ غنی یعنی توانگر، امیر، رچ. اسی طرح عالمہ حامد، عالم نے جانا. خالد، خالد کو صالحن نیک. تو یہ صالحن جو آیا یہ کیا ہے؟ دوسرا مفعول ہے. دیکھیں خالد، خالدہ اور صالحہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ نفس کی حالت میں. مفعول جو ہے وہ نفس کی حالت میں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے. متعدی کی اور بھی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں فعل معروف یا معلوم، جو فاعل کی طرف منصوب ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں. اور جیسے دربا حامد خالدہ، مارا حامد نے خالد کو. تو اس میں مارنے والا کون ہے؟ حامد. فاعل کس کو مارا؟ خالد کو. یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. تو یہ کیا ہے؟ متعدی فعل ہوا، کیونکہ مارنے کا عمل جو ہے بغیر کسی دوسری چیز کے پورا نہیں ہوگا، مفعول چاہیے. اس مثال میں دربا کا جو ہے فاعل کیا ہے؟ وہ معلوم ہے، حامد کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اور مفعول کیا ہے اس کا؟ وہ خالد ہے. فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ نامعلوم ہوتا ہے، جس میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے اور مفعول کی طرف منصوب ہو، اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، اسے فعل مجہول کہتے ہیں. جیسے دوری با خالد، دوری با مارا گیا. کون؟ خالد. خالد مارا گیا. یہ تو پتہ چل گیا کہ خالد پہ کیا بیتی، لیکن مارا کس نے؟ فاعل کون ہے وہ نہیں پتا. آپ کہیں گے دوریبا میں ہوگا، نہیں. یہ جو
مجہول ہوتا ہے، اس میں فاعل نہیں ہوتا۔ نارمل فعل کے اندر تو فاعل ہوتا ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو وغیرہ جو ہے نا اس میں ہوتے ہیں، لیکن مجہول کے فعل میں فاعل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ جو اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ مفعول ہوتا ہے۔ اس مفعول کے اوپر جو ہے کیا ہے؟ دو پیش یا ایک پیش لگا دیتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں نائب فاعل۔ فاعل کی جگہ پہ آیا نائب فاعل۔ اس مثال میں فاعل کا ذکر ہی نہیں، اس لیے دوری با فعل مجہول ہے۔ نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عربی میں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا اسم جس کا جو ہے فاعل جو ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہو، یعنی مفعول کو اس فاعل کی جگہ پر رکھ لیتے ہیں۔ وہ اسم جس کی طرف فعل مجہول منصوب ہوتا ہے اسے جو ہے نائب فاعل کہتے ہیں۔ وہ اسم جس کی طرف فعل مجہول منصوب ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کیا فاعل کا جانشین ہے؟ وہ فاعل کی طرح مرفوع ہوا کرتا ہے، جیسے ضرب خالد۔ اب آپ یہ کہیں گے خالد جو ہے رفع کی حالت میں یہ فاعل ہے، نہیں، اس سے پہلے فعل کیا ہے؟ ضرب، مجہول ہے۔ جب مجہول ہوگا تو اس کا فاعل نہیں ہوگا۔ یہ فاعل کی جگہ پہ جو آیا یہ اصل میں مفعول ہے، اور اس کو ہم نے چونکہ نائب فاعل قرار دیا ہے اس لیے اس کے اوپر تنوین لگا دیا۔ ضرب خالد، خالد اس جگہ در حقیقت مفعول ہے، اس لیے منصوب ہونا چاہیے تھا، یہ تھا ضرب خالدہ، لیکن ضرب مجہول ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے تنوین دے کر نائب فاعل کا اسٹیٹس دے دیا، لیکن فعل مجہول میں اسے فاعل کی جگہ مل گیا ہے اس لیے رفع دیا گیا۔ جن فعلوں کے مفعول دو ہوتے ہیں ان کے نائب فاعل بھی دو ہوتے ہیں، دونوں لیکن مرفوع نہیں ہوتے بلکہ دوسرے کو منصوب پڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ علما خالد صالح، خالد کو نیک بنایا گیا۔ اب یہ صالح تھا، یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا مفعول ہے۔ یہ تھا اصل میں علما خالدہ صالحا، تو پہلے خالد جو آیا مفعول کی حالت میں اس کو ہم نے نائب فاعل ہونے کی وجہ سے دو پیش دے دیے۔ اب دوسرا صالحا جو ہے وہ مفعول ہی رہا صالحا، تو لہٰذا اگر دو یا دو سے زیادہ جو ہے فاعل آ رہے ہوں ایک جملے میں، پہلے فاعل کو تو ہم جو ہے وہ نائب فاعل ہونے کی وجہ سے تنوین لگا دیں گے یا جو ہے ایک پیش دے دیں گے، اگلے دو یا اس سے زیادہ، بعضوں کا دو سے زیادہ فاعل وہ مفعول بھی آتے ہیں، اس صورت میں ان سب کو کیا منصوب رکھتے ہیں۔ فعل لازم عام طور پر معروف ہی مشتمل ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کے بعد کسی اسم پر حرف جر لگانے سے اس میں متعدی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی فعل لازم میں اگر اس سے پہلے حرف جر لگا دیں تو وہ متعدی بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا مجہول آ سکتا ہے، جیسے ذہابا خالدون۔ ذہابا خالدون حد تک جو ہے یہ کیا ہے؟ عام جملہ ہے، ذہابا لازم فعل ہے، خالد گیا، مفعول کی ضرورت، لیکن اس کے ساتھ اگر آ جائے ذہابا خالدون بزید، حرف جر آ گیا بھی، اب یہ جو حرف جر ہے اس یہ ذہابا خالدون بزید، خالد زید کو لے گیا، یہ محاورہ بن گیا، بزیدن لے جانا۔ اب اس کا ہم جو ہے مجہول لا سکتے ہیں، کیسے لائیں گے؟ یہاں ذہابا جو ہے متعدی بن گیا تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ذہبا بزید، خالد جو اس وقت یہاں پہ فاعل تھا اب وہ فاعل ہٹا دیں گے، اب فاعل کی وجہ ہم کہیں گے ذہبا بزید، زید کو لے جایا گیا، کیونکہ پہلے جملے میں خالد جو ہے فاعل تھا، اب مجہول میں فاعل تو ہوتا نہیں لہذا فاعل کو ہم نکال دیں گے، اس کا مجہول بنے گا ذہبا بزید، زید کو لے جایا گیا۔ جا حامد بکتاب، حامد نے کتاب لائے یا لایا، حامدن بھی کتابن کی وجہ سے یہ محاورہ بن گیا لانا۔ اب جا لانے کے معنی میں آیا، اب اگر ہم اس کا مفعول بنائیں وہ مجہول بنائیں تو کیا ہوگا؟ حامد فاعل ہے اس کو نکال دیں گے تو یہ بن جائے گا مجہول
جوئیا بی کتاب، کتاب لائی گئی یا ایک کتاب لائی گئی۔ اب آپ ایک سوال یہاں پہ کر سکتے تھے، کیجئے، کیا سوال بنتا ہے یہاں پہ بھائی جوئیا بی کتابی کو دیکھ کے؟ سر جوئی اس کتاب کی وجہ سے آیا نا، کیونکہ یہ مؤنث ہے۔ یہ جوئیا جی پہ جی پیش کیوں نہیں نہیں آیا؟ جو مجہول کے ان اوپر میں تو پیش پیش نہیں ہوتی ہے، ہے علامت۔ پیش ہوتی ہے۔ اس لیے سر کہ اس کے ساتھ یا سے پہلے وہ جو ہے، جو آپ نے رول بتایا تھا کہ پیش جو ہے واو کے ساتھ ہے نا، اس کی مطابقت۔ ہاں، یہ کلیہ ہم نے پڑھا تھا جب ہم مجہول پڑھ رہے تھے، تو ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کالا کا مجہول کیا بنتا ہے؟ کیلا کیلا کوئیلا، کیلا کوئیلا نہیں بنتا، اصل میں کوئیلا ہوتا ہے، لیکن یا کے وجہ سے جو ہے وہ پیش زیر میں لے دیتے ہیں کالا کیلا۔ تو اسی طرح یہ یہاں پہ بھی ہے، جا جوئیا نہیں ہوتا، جیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہی جو کیلا کے اندر یا کی وجہ سے ہم نے پیش کو زیر میں بتایا تھا، یہاں بھی زیر میں بتایا ہے، اصل میں اس پہ پیش، یہ یاد رکھیں۔ جا اگرچہ لازم ہے مگر بظاہر متعدی کی طرح بھی استعمال، یعنی بعض فعل ایسے ہوتے ہیں وہ دونوں طرح ہوتے ہیں، لازم بھی ہوتے ہیں اور متعدی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے جاءنی مکتوبن، مجھے ایک خط آیا۔ جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک پیغمبر آیا۔ کبھی اس کے بعد الا بھی آتا ہے، جا الیکا مکتوبن، تیرے پاس ایک خط آیا۔ دخلا، یہ فعل لازم ہے، اس کے بعد کوئی اس میں ظرف آ جائے تو وہ عموماً فی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے دخلا زید نل مسجد، بجائے اس کے دخلا زید فی المسجد صبحن، صبح کے وقت زید مسجد میں صبح کے وقت داخل ہوا، تو یہاں پہ فی لانے کی بجائے کیا ہے، وہ زیدن کا جو تنوین تھی نا، اس کا نون جو ہے کھول کے لگا دیا۔ دخلا زید نل مسجد صبح، اصل میں تھا دخلا زید فی المسجد صبحن۔ اس میں مسجد اور صبح کو جو ہے مفعول فی ہی کہیں گے۔ یہاں پہ المسجدہ کیا ہے، نصب کی حالت، اور صبحن بھی نصب کی حالت میں، تو دونوں مفعول ہیں اور مفعول فی ہی کہلائیں گے، کیونکہ وہ مفعول جو کسی وقت یا جگہ کو ظاہر کرے وہ کیا ہوتے ہیں، مفعول فی ہوتے ہیں۔ مسجد جگہ کو ظاہر کر رہی ہے، صبح جو ہے وہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ جو ظرف زمان، ان کو دونوں کو کہتے ہیں ظرف زمان، ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی ظرف کے اندر دو آ جاتے ہیں، مکان اور زمان۔ یہ کیا ہوتے ہیں، یہ جب آتے ہیں ان کو مفعول فی ہی کہتے ہیں۔ اب ہے مجہول یا معروف بنانا، یہ کام کی بات ہے، اسے دیکھیے۔ معروف کو مجہول بنانا ہو تو فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ مفعول کو رکھو اور اسے رفع دو، یا کوئی اور علامت رفع حسب موقع لگا دے کہ موقع کے مطابق سے اس پہ جو بھی رفع کی علامت لگ رہی ہے وہ لگا دے۔ مثال کے طور پہ دربا حامد کلب، حامد نے جو ہے کیا، ایک کتے کو مارا۔ اب ہم اسے مجہول بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائیں گے؟ بنائیں جی، حامد کو نکال دیں، دربا جو عام فعل ہے اس کو پہلے زوری با زوریبا زوریبا کلبا زوریبا کلبن 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 ہو جائے گا، کلبن نہیں رہے گا، اب اس پر تنوین آ جائے گی، دوری با کلبن، کیونکہ اب یہ نائب فاعل بن گیا۔ یہ جو مفعول تھا اب نائب فاعل کی جگہ، یہ فاعل کی جگہ پہ آ گیا تو اسے نائب فاعل کہیں گے، اور اس پر اب تنوین دو رفع والی تنوین لے آئیں گے، کتا مارا گیا۔ اکلت مریم خبزین، ہاں جی، یہ ہے کیا، مریم نے دو روٹیاں کھائیں۔ اب اس کا جو ہے مجہول بنائیں۔ اوکلت اوکلت تو مریم خوب زین خبزہ نہیں سر، خبزونا، خبزونا تو جمع ہو جائیں گے، یہ تو دو اکلت روٹی ہیں۔ خبرن اکلت خبرن خبرین اوکلت خبزینن، وہ خبزین تسنیہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟
خبزینا خبزانی خبزانی آنی رفع زان کی زان حالت میں آنی خبزانی لگاتے ہیں، اور جو ہے رفع آنی جر میں جو ہے یعنی یاد نون لگاتے ہیں زیر والی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خوبصانی اکلت خبزانی خبزانی جی اکلت خبزانی خبزان اکیلا خبزانی، کلو دو روٹیاں اکلا کھائی گئیں. اچھا صحیح. مجہول کو معروف بنانا ہو تو اس کے ساتھ کوئی فاعل لگاؤ اور نائب فاعل کو مفعول بنا دو، یعنی اس کے الٹ کام کریں. کیسے؟ قتل سارقن، چور قتل کیا گیا یا قتل ہوا. اب ہم چاہتے ہیں اس کا معروف بنائیں، تو بنائیے. قتل قتل ایک دو سارقن ساری حامد ساری گڈ، ساری ایکسلنٹ ایکسلنٹ ایکسلنٹ. کوئی ایک اسم لے آئیں گے جو کہ فاعل کا کام کرے، کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ، جیسے قتل رجل سارقا، اور یہ جو سارق یہاں پہ نائب فاعل ہے اس کو مفعول میں تبدیل کر دیں گے، نصب میں کر دیں گے. قتل رجل سارقا یا قتل حامد سارقا. اب یہ جو ہے مجہول اور معروف بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ دیا ہوا ہے اس سلائیڈ پہ، اسے ایک بار دیکھ لیجئے گا تو یہ آپ کو آسان ہو جائے گا، اس کی پریکٹس کر لیں گے. جیسے ایسے بھی کیسے تھے، قتلتو سارقا، قتلتو سارقا. اب اس قتلتو میں جو ہے فائل آلریڈی آ گیا کیونکہ اب یہ فعل کی شکل میں ہے، تو اسے کسی بھی شکل میں آپ بنا سکتے ہیں. تو آئیے اعادہ کر لیتے ہیں اس سبق کا جو اب تک ہم نے پڑھا ہے. ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم. فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل جو صرف فاعل چاہتا ہو اور مفعول کا حاجت مند نہ ہو، اسے فعل لازم کہتے ہیں. مثلا ذہب خالد، چلا گیا خالد یا خالد چلا گیا. اب یہ ذہبہ کیا ہے؟ یہ فعل لازم. اس میں کام کے ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. یاد رکھیں فعل لازم کی پہچان یہ ہوتی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کریں، اگر ہونے کا مفہوم ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ فعل لازم ہے. یعنی صرف فعل اور فاعل سے جملہ بن گیا، صحابہ فعل اور خالد جو ہے فاعل، تو ایسا فعل، ایسا جملہ جو فعل لازم والا ہوتا ہے اس میں صرف فاعل اور فعل سے کام چل جاتا ہے. مثلا نزلہ وہ اترا، دخلا وہ داخل ہوا، خرجا وہ نکلا، جلسا وہ بیٹھا. یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے فعل لازم ہیں، ان کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. اب آتے ہیں فعل لازم میں کسی کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے اور عام طور پر اس کے ترجمے میں نے کا لفظ نہیں آتا. یہ پہچان ہے اس کی. جب اس کا ترجمہ کریں گے نا اس میں نہیں آئے. ذہبہ خالد، خالد چلا گیا، نزلہ خالد، خالد اترا، دخلا خالد، خالد داخل ہوا، خرجہ خالد، خالد نکلا، جلسہ خالد بیٹھا. اس میں نے کا ترجمہ نہیں آتا. یہ بھی ایک پہچان ہے اردو کے. لازم افعال کا مجہول نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. لازم افعال کا مجہول نہیں ہوتا. ایک وزن ایسا ہے جس پہ لازم افعال آتے ہیں، اسے کہتے ہیں فاعولا. این کلمہ اگر پیش ہو تو افعال کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوتے ہیں. اب آ جائیں فعل متعدی. ایسا فعل جو اپنے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی حاجت مند ہو. مثلا ضربا خالد حامدہ، مارا خالد نے. اب سوال ہوتا ہے کس کو؟ حامدہ، یعنی ایک مفعول چاہیے. حامد نے خالد نے حامد کو مارا. ضربا فعل متعدی ہے، یعنی فعل، فاعل اور مفعول تینوں چاہیے اس فعل کو. اس کی اور مثالیں ہیں. خلقہ، اس نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے لیے کوئی مفعول چاہیے. سجدہ، اس نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے لیے کوئی مفعول چاہیے جسے سجدہ کیا جائے. نصرہ، اس نے مدد کی، مدد کرنے کے لیے جو ہے کوئی مفعول چاہیے جس کی مدد کی جائے. قتل، اس نے قتل کیا، قتل کرنے کے لیے کوئی مقتول چاہیے جسے قتل کیا جائے گا. تو یہ جو ہے متعدی افعال ہیں جن کے لیے ایک مفعول چاہیے، بعض اوقات دو مفعول یا دو سے زیادہ مفعول بھی چاہیے. فعل متعدی میں کسی کام کے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اس کے ترجمے میں نے کا ترجمہ آتا ہے.
جیسے دربا خالد حامدہ، خالد نے حامد کو مارا، نے کا آیا. سجدہ خالد اللہ، خالد نے اللہ کو سجدہ کیا، نے کا لفظ آیا. نصرہ حامد زید، حامد نے زید کی مدد کی، نے کا لفظ آیا. قتل الولد قلبا، لڑکے نے کتے کو قتل کیا، نے کا لفظ آئے گا. تو یہ جو ہے اس کی پہچان ہوتی ہے اردو میں، جس ترجمے میں نے کا آ رہا سمجھ لیں اس کا فعل جو ہے وہ متعدی ہے. اگر نے کا ترجمہ نہیں آ رہا، ہونے کا ترجمہ آ رہا ہے، پھر سمجھ لیں یہ لازمی ہے. یعنی عام طور پر اس کے اردو ترجمہ میں نے کا لفظ آتا ہے. فعل مجہول صرف اور صرف متعدی افعال سے بنایا جاتا ہے. فاعولا جو ہے ایسا وزن ہے جس کے وزن پر آنے والے تمام افعال لازم ہوتے ہیں اور ان کا مجہول ممکن نہیں ہوتا. جیسے کروما باپ، کروما باپ سے اور اس کے آنے والے جتنے افعال ہیں ان سے جب بھی ہم بنائیں گے ان کا مجہول نہیں ہوگا. مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی میں تو بہت ہی آسان ہے، پہلے حرف پہ پیش لگا دیں. فا عین لام 3 کلمے ہیں نا، پہلے پہ پیش لگا دیں اور عین کلمہ جو ہے اس کے نیچے زیر لگا دیں اور لام کلمہ جو ہے اس پہ زبر لگا دیں، تو یہ ماضی کا جو ہے مجہول بن جاتا ہے فوئیلا. فوئیلا، کام کیا گیا. اب اس کی مثال ہے مثلا فتح ہے. اگر میں کہوں کہ جس کا ہم نے مجہول بنانا ہے، فا کلمہ پہ ہم پیش لگا دیں گے، تا کلمہ کے نیچے زیر، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فتیحہ. نصرہ سے کیا ہو جائے گا؟ سیرہ. نوسیرہ سر، ربا سے نوسیرہ، ریبا. سامیہ سے زوریبہ، سومیہ. سومیہ، جعلہ سے جوئیلا. جوئیلہ، لکا سے إلى خوبیکا. ابدا عبیدہ، سے عبیدہ. عبیدہ، ذکرہ سے إلى ذکرہ. ذکرہ، علیمہ سے علیمہ. علیمہ، عامیلہ سے عمیلہ. ذکرہ سے ذکرہ. ذکر. یہ فعل ماضی مجہول کی مثالیں تھیں. اب آتے ہیں مضارع بنانے کا بھی آسان ہے طریقہ. اس میں کیا کرتے ہیں؟ علامت مضارع جو پہلا حرف ہوتا ہے اس پہ پیش لگا دیتے ہیں. فا کلمہ ساکن ہوتا ہے، اس پہ سکون دے دیتے ہیں. عین کلمہ پہ زبر لگاتے ہیں اور جو لام کلمہ آخری ہے اس پہ پیش لگا دیتے ہیں، تو یہ وزن بن جاتا ہے یف. علامت مضارع پہ پیش اور آخری کلمے سے پہلے والے پہ زبر، یہ مضارع کا فرق ہے. تو کیا ہے؟ مثلا یفتح سے کیا ہو جائے گا؟ یفتح. ینصرو سے کیا ہو جائے گا؟ ینصرو. یدربو سے کیا ہو جائے گا؟ یدربو. یدرب، یسمعو سے کیا ہوگا؟ یسمع، یجعلو سے کیا ہوگا؟ یجعل. یجعل، یخلقو سے کیا ہوگا؟ یخلق. یخلق، لام کلمے پہ زبر آ جائے گی پیش کی جگہ. یا بدو سے کیا ہوگا؟ یو بدو، یعبد، وہاں پہ زبر آ جائے گی. یذکرو سے کیا ہوگا؟ یذکرو، یذکر، کاف پہ زبر آ جائے گی. یعلمو سے ہو جائے گا یعلم، یعلم. یعملو وغیرہ. تو چلتے ہیں 18ویں سبق کی طرف. الدرس الثامن عشر، سامن یعنی 8 اور جو ہے عشر 10. فاعل کے لحاظ سے فعل میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ یہ امپورٹنٹ ہیں سارے پوائنٹ، ان کو دیکھ لیے گا. جب فعل اپنے فاعل سے پہلے آئے تو ہمیشہ واحد آئے. جب فعل اپنے فاعل سے پہلے آئے تو ہمیشہ واحد آئے گا، خواہ فاعل جو ہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو. البتہ تذکیر و تانیث میں فاعل کے مطابق ہوگا، یعنی مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث، یہ رہے گا. یعنی فعل جو ہے اگر فاعل سے پہلے آئے تو پھر چاہے وہ واحد فاعل ہو یا تثنیہ جمع تو فعل واحد آئے گا. ہاں مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. مثلا کتب المعلم. المعلم دیکھیں واحد ہے نا، فعل کیا آ رہا ہے؟ کتبہ، واحد فعل ہے. کتب المعلمانی، المعلمانی کیا ہے؟ تثنیہ ہے، لیکن فعل دیکھیں کتبہ ہے، کتبانی نہیں آیا. اسی طرح کتب المعلمون، المعلمون جمع کا فاعل ہے لیکن فعل کیا ہے؟ کتبہ واحد ہے. کتبونا نہیں آیا یا کتبو نہیں آیا. ہمیں پتہ ہے فعل کی حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ کتبا، کتبا، کتبو. ہم نے
14 سیغے کا ٹیبل کیا ہوا ہے فعل کا پیچھے سب کو. تو لہٰذا دیکھیں یہاں پہ کتبا نہیں آیا اور یہاں پہ کتبو نہیں آیا. اسی طرح کتبت المعلماتی، یہ اصل میں کتبت تا ساکن ہے لیکن آگے ملانے کے لیے عارضی ذیل دیتے ہیں. کیوں؟ آگے لام ساکن ہے، تا بھی ساکن، اجتماعی ساکنین ہو گیا. جب اجتماعی ساکنین نے کل آپ کو بتایا تھا تو وہاں پہ تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم اور کم کو پیش دے کے ملاتے ہیں، من وہ جو ہے اس کو زبر دے کے ملاتے ہیں، اور باقی یہ جتنے ہیں ان کو کیا ہے وہ زیر دیتے ہیں. الف لام میم پورے قرآن میں صرف ایک جگہ جو ہے سورۃ العمران کا ہے جسے زبر دے کے ملاتے ہیں. تو کیا ہے؟ کتبت المعلمات، کتبت المعلمتان، المعلمتان تسنیہ ہے، دو کا ہے، لیکن فعل کیا ہے؟ کتبت، وہی زیر دے کے ملا دیا، کتبتی ہو گیا. المعلماتی کیا ہے؟ کتبت المعلمات، کتبت آیا فعل، زیر تو عارضی ملانے کا ہے اجتماعی ساکن. اب دیکھیں اس کے ہمیں صیغے آتے ہیں، کتبت، کتبتا، اور تیسرا صیغہ جمع کا کیا ہوگا؟ کتبنا. بتنا کتبنا سر. کتبنا مؤنث کا ہے. تو لہٰذا دیکھیں یہاں نہ تو کتبنا آیا نہ کتبا، کتبتا آیا. کیا آیا؟ کتبت، 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 اور زیر جو ہے وہ ملانے کے لیے کتبتی ہو گیا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ پہلا رول ہوا کہ فعل اپنے فاعل سے پہلے آئے تو ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے فاعل جو ہے واحد ہو اور چاہے وہ جو ہے تسنیہ ہو یا جمع. ہاں مذکر مؤنث کا فرق کریں گے. جیسے یہ دیکھیں المعلم، المعلمان، المعلمون سب مذکر تھے تو کتبہ مذکر فعل ہے. یہاں المعلمات، المعلماتان، المعلمات جو ہے مؤنث ہے تو کتبت، کتبت مؤنث کا فعل ہے. یہ البتہ فرق رہے گا مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے. لیکن فاعل اگر جمع مکسر غیر عاقل ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ خواہ مذکر یا خواہ مؤنث ہو فاعل، دونوں صورتوں میں فعل جو ہے عموماً یہ یاد رہے عموماً، یعنی لازمی نہیں کہ ہر کسی کیس میں اس کے الٹ بھی ہوتا ہے. تو عموماً یعنی زیادہ تر واحد مؤنث ہوتا ہے. جیسے جاعت الجمال، جاعت، جاعت واحد فعل ہے، مؤنث غائب ہے، لیکن الجمالو جو ہے مذکر جمع کا لفظ آ رہا ہے، مکسر ہے. جب مکسر جمع آئے گا تو اس کے لیے فعل کیا لائیں گے؟ مؤنث واحد لائیں گے. اونٹ آئے، ذہبت نوکو، ناکا کی جو ہے جمع، ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو، نواک جو ہے اس کی جمع مکسر ہے تو کیا ہو؟ ذہبت مؤنث کا فعل لے آئے، واحد مؤنث. دونوں صورتوں چاہے مذکر کی جمع ہے یا مؤنث کی، اس کا فرق نہیں ہوا، فعل کیا آئے گا؟ واحد مؤنث آئے گا. عموماً یہ لفظ یاد رہے. جمال جمع مکسر ہے جمل کی، اور نوک جو ہے جمع مکسر ہے ناکا کی. اور اگر فاعل جمع مکسر عاقل ہو، اب ایک اور صورت حال آگے، اگر فاعل ہے جمع مکسر ہے لیکن عاقل ہے، عاقل کیا ہوتا ہے؟ انسان، فرشتے اور جن. تو خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو فاعل، جمع مکسر عاقل کی ہو تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی. جیسے کالا رجالو، کالا کیا ہے؟ مذکر فعل ہے، اور الرجالو جو ہے وہ مذکر ہے. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کالت الرجالو، کالت مؤنث فعل ہے، الرجالو جو ہے جمع مکسر. یعنی عاقل کے اندر یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ مؤنث واحد کا صیغہ ہے، مذکر بھی آ سکتا ہے، لیکن آئے گا واحد. یہ یاد رہے جمع مکسر میں آنا واحد ہے. ہاں عاقل میں یہ کنسیشن ہے، مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، لہٰذا یہاں جو ہے مذکر کے لیے ہم مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مردوں نے. یا دیکھیں اب عورتوں کے لیے دیکھیں، کالا نسوات، نسوہ یعنی عورتوں نے کہا. اب کالا کیا ہے؟ مذکر فعل ہے، کالت نسوات، تو نے کہا کالت مؤنث بھی آ گیا. یعنی عاقل کے اندر آپ کو یہ تو اجازت ہے کہ آپ فعل جو ہے مؤنث یا مذکر لائیں.
لیکن وہ جو پنشمنٹ سزا تھی نا کہ جمع کے لیے واحد لائیں گے اسم، واحد فعل، وہ فعل وہی ہے، آئے واحد ہے، نسوہ بھی جمع ہے، رجال بھی جمع ہے، ان کے ساتھ ہم جمع کا فعل نہیں لائے. تو یہ ایک فرق تھا مکسر اور غیر مکسر، عاقل اور غیر عاقل. غیر عاقل میں تو پکی بات ہے کہ واحد مؤنث کا فعل آئے گا عموماً، اور لیکن عاقل میں یہ ایک ہے کہ فعل مذکر بھی آتا ہے مؤنث بھی، چاہے جمع مذکر ہو یا مؤنث ہو. سر اسی طرح جویریہ فاعل جب کا کہ اس میں جمع. مائک کھلا ہوا ہے، یہ پلیز ڈسٹربنس کر رہا ہے. میرا مائک کھلا ہوا ہے تو آپ کو آواز آ رہی نہیں، اگر اسے بند کر دوں تو آواز ہی نہیں آئے نہیں گی. سر جویریہ کا کھلا تھا، سوری جویریہ کا کھلا تھا، بہت شکریہ. تو وہ جویریہ ہے تو اس کو زیادہ مطلب وہ رائٹس ملے ہوئے ہوں گے. یا مؤنث غیر حقیقی ہو، اسی طرح فاعل جب کہ اس میں جمع یا مؤنث غیر حقیقی ہو تو دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ جائز ہے، یعنی مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. فاعل جب اس میں جمع ہو، یہ یاد رکھیں، جمع اور اس میں جمع میں کیا فرق ہے؟ یس، سر اس جمع میں جمع اور جو اس میں ہوتا جمع تو میں جمع فرق ہے، کیا ہے؟ لیکن اسم کا ہوتا تو جمع. جمع ہے، لیکن ان کے لیے لفظ ایسا استعمال ہوتا ہے جیسے قوم ہو گیا، یا ہاں، مطلب لفظ ان ایسے کے لیے ایسے واحد. الفاظ جو ہیں تو جمع بطور، لیکن جمع کو استعمال ظاہر کرتے ہیں. واحد ہوتے ہیں، واحد کے طور پہ آتے ہیں. ایک قوم، اصل میں قوم لفظ جو ہے وہ ایک سے زیادہ لوگوں کے مجموعے کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن لفظ جو ہے بطور ایک، تو ایسے اسما کو اس میں جمع کہتے ہیں. تو اس طرح کہتا ہے اگر فاعل اس میں جمع کی ہو، جمع مثلا قوم واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے اقوام. اب اقوام جو ہے کیا ہے، یہ اس میں جمع ہے، یا مؤنث غیر حقیقی ہو تو پھر دونوں صورتیں ہیں، پھر جو ہے حضرہ مذکر بھی لا سکتے ہیں، حضر القوم، اور یا کہہ سکتے ہیں حضرت القوم، تاکہ نیچے زیر ساکن ہے وہ ملانے کے لیے ہے، ورنہ یہ حضرت ہے مؤنث. یعنی ایسے اسما کے ساتھ ہم کیا ہے، مذکر مؤنث لا سکتے ہیں. جیسے طلع، اب یہ جو ہے غیر حقیقی مؤنث ہے، طلعت الشمس، الشمس کیا ہے، غیر حقیقی مؤنث ہے نا، تو اس کے ساتھ طلع کا بھی لا سکتے ہیں اور طلعت بھی لا سکتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں فعل لا سکتے ہیں. یہ علیحدہ سے قانون ہے. اگلا قانون دیکھیں، جب فعل سے پہلے مذکور، ہم نے پہلے پڑھا تھا اگر فعل فاعل سے پہلے آئے تو فعل جو ہے وہ واحد آئے گا، چاہے فاعل واحد تثنیہ جمع. اب یہ دوسرا رول ہے، جب فاعل فعل سے پہلے مذکور ہو، لکھا ہو یا ذکر ہو تو فعل و فاعل باہم مطابق. اب مطابقت ہوگی، پہلے نہیں تھی. پہلے کیا تھا، واحد کے لیے بھی واحد، تثنیہ کے لیے بھی واحد، جمع کے لیے واحد. اب وہ کہتا ہے نہیں، واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع ہوگا. کب؟ جب فاعل جو ہے فعل سے پہلے آ جائے. مثلا المعلم کتبا، معلم ایک ہے، اب ہم یہاں پہ ایک فعل لیا ہے، وہ تو پہلے بھی ایک تھا، کتب المعلم تھا. اچھا آگے چلتے، معلم نے لکھا. المعلمۃ کتبت، معلمہ نے خط لکھا، یہ تو پہلے بھی ایسے ہی تھا. اچھا اب دیکھیں، المعلمانی کتبا، پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے تھا کتب المعلمانی. کتبا واحد فعل آ رہا تھا، اب فعل واحد نہیں ہوا، اب ہے المعلمانی کتبا. کتبا جو ہے دو کو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ الف ہے، تسنیہ کی نشانی ہے. اچھا دو معلم نے، تو معلموں کے معلمات دو لیں تو اس کا کیا ہوگا، آپ لوگ بنائیے. المعلمات کتبتا، المعلمات المعلمتان. تانی، گڈ. المعلمتانی کتبتا، تا، کیونکہ مؤنث کا جو ہے دو جو ہے کتبتا ہوتا ہے، تا تانیسی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں پہلے ہم نے ایسے نہیں لکھا تھا، ہم نے لکھا تھا کتب المعلمتانی، یاد ہے، کتب معلمتانی، ایک واحد فعل لیا تھا دو مؤنث کے لیے، لیکن اب کیا وہ اس کے مطابق ہے. جمع کا دیکھتے ہیں، المعلمون کتبوا، پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے تھا کتب المعلمون.
اب کیا ہے المعلمون کتب، بہت معلمان یعنی بہت سے معلموں نے لکھا، تو معلمات کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے آپ لوگ بنائیے. سر المعلمات کتبوا المعلمات کتبات کتبوا سر کتبات ہو. کتبات کتبات تو نون نسواں کدھر گیا، وہ کس کام کے لیے، المعلومات کتبنا وہ اپنے پاس المعلومات پاس کتبنا کچھ میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، وہ خرچ نہیں کرنا. المعلمات المعلمات کتبنا کتبنا، کتبانی بتا کے دیں اس کتبنا کو. کتبنا نسوان نون کا گروپ ہے، وہ نون ہی اس کی ریپرزنٹیشن ہے، اس کے بغیر وہ فعل بن ہی نہیں سکتا جمع مؤنث کا. تو کیا ہے المعلمات، یہ ہے معلماتن، الف لام کی وجہ سے ایک تھا ہوگی. کتبنا پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے کیا تھا کتب المعلمات، وہاں پہ کیا تھا یا کتبت المعلمات تھا، ایک کتبہ لکھا تھا، کتبت لکھا، کتبتی بلکہ زیر دے کے ہم آگے ملا رہے تھے، کتبتی المعلمہ، کتبتی المعلماتان، کتبتی معلماتن، یہ تھا. اب دیکھیں یہ تو کیا یہ اب آپ کو واضح ہو گیا کہ اگر فعل پہلے آتا ہے تو اس جملے میں چاہے فاعل واحد ہے، تثنیہ جمع، فعل واحد آئے گا. اور اگر فاعل شروع میں آ جاتا ہے، اب جو ہے وہ فعل جو ہے وہ فاعل کے مطابق آئے گا. اگر وہ مذکر واحد ہے تو فعل بھی مذکر واحد آئے گا، اگر وہ مذکر تثنیہ ہے تو فعل بھی مذکر تثنیہ آئے گا، اگر وہ جمع مذکر ہے تو فعل بھی جمع مذکر کا آئے گا، اگر وہ واحد جو ہے فاعل جو ہے وہ واحد جو ہے مؤنث ہے تو فعل بھی واحد مؤنث کا آئے گا. اگر وہ فاعل جو ہے فاعلہ ہوگی، بلکہ فعل تو فاعل تو مذکر ہوتا ہے، فاعلہ اگر دو ہیں تو اس کے ساتھ فعل بھی مؤنث. یہ کون سی کلاس شروع ہو گئی بھائی ساجدہ، یہ کون سی کلاس شروع کر دی آپ نے، اور گل آپ نے بھی. ہاں تو جمع ہوگا تو جمع مؤنث آئے گا. یہ دو رول ہیں، ان کو اچھی طرح دیکھ لیں، یہ بہت کام آئیں گے آپ. اسی طرح حضر المعلمون وذهبوا، اب دیکھیں المعلمون وذهبوا، حضرہ پہلے معلمون کے ساتھ ہو گیا، وذهبوا معلمین آئے اور چلے گئے، وذهبوا پہلا فعل تو ہاں یہ ایک سیپریٹ قانون ہے. اگر فاعل جو ہے فعل جو ہے ایک سے زیادہ آ رہے ہوں کسی جملے میں، پہلا فعل جو ہے وہ تو اسی مطابقت سے آئے گا کہ آیا فاعل پہلے آ رہا ہے یا فعل پہلے آ رہا ہے. اگر فعل پہلے آ رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، واحد ہو جائے گا. اگر جو ہے فاعل پہلے آ رہا ہے تو وہ اس کے مطابق ہو جائے گا. لیکن دوسرا فعل جو جملے میں ہوگا وہ اس فاعل کے مطابق آئے گا. اگر فاعل واحد ہے تو دوسرا فعل واحد آئے گا، اگر فاعل جو ہے وہ تثنیہ ہے تو دوسرا فعل تثنیہ آئے گا، اگر فاعل جمع ہے تو دوسرا فعل جو ہے جملے میں جمع آئے گا. یہ تین قانون ہو گئے. پہلا، فاعل شروع میں آئے تو فعل جو ہے ہر حالت میں واحد آئے گا. دوسرا، اگر فعل پہلے آئے تو ہر حالت میں فعل جو ہے اس جملے میں واحد آئے گا، اور اگر فاعل پہلے آئے تو فعل جو ہے فاعل کے مطابق آئے گا. اب یہ تیسرا قانون ہے. اگر ایک جملے میں ایک سے زیادہ فعل ہے، پہلا فعل تو اسی دونوں قانون کے مطابق آئے گا کہ آیا فاعل پہلے آ رہا ہے یا فعل پہلے آ رہا ہے، اور جو دوسرا فعل ہوگا وہ اس فاعل کے مطابق آئے گا. اگر واحد ہے تو واحد ہوگا، جمع تو جمع. دیکھیں حضر المعلمون، یہاں تک جملہ رکھیں، کیا ہے حضرہ واحد فعل ہے، کیوں، فعل سے فعل پہلے آ گیا، اور المعلمون جمع، حضرہ کو ہم جمع نہیں لائے کیونکہ یہ پہلا قاعدہ تھا. دوسرا قاعدہ، اب یہ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ فعل ہے، اس میں ایک اور فعل آ گیا ذهبوا، اب چونکہ المعلمون ہے تو فعل کیا ہے ذهب. اگر یہاں ہوتا حضر المعلمانی تو پھر یہ ذهبوا کیسے آتا، ذهبانی ذهبا ہو ذهبا. جاتا. اور اگر یہ جملہ ہوتا حضر المعلم تو پھر یہ ذهبوا کیسے ہوتا، ذهب ذهبا ہوتا، ایک ہو جاتا.
یعنی دوسرا فعل جو ہے وہ اس میں موجود جو فاعل ہے جملے میں اس کے مطابق آئے گا. واحد تو واحد، تثنیہ تو تثنیہ، جمع تو جمع. اس مثال میں دو فعل ہیں، پہلا واحد اور دوسرا جمع. لفظ المسلمون دونوں کا فاعل ہے، یعنی فاعل ایک ہی ہے دونوں فعل کا. اس لیے اب کیا کریں گے، جو پہلا فعل ہے اس کے بعد اور دوسرے سے قبل واقع ہوا ہے مفعول، اس وجہ سے پہلا فعل واحد رکھا گیا ہے اور دوسرے فعل کو جو ہے جمع رکھا گیا. کیا یہ اب بات آپ کو واضح ہو گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تین قانون آپ نے پڑھ لیے؟ پہلا قانون، اگر فعل پہلے آئے فاعل سے تو فعل ہر حالت میں واحد رہے گا، چاہے فاعل واحد تثنیہ جمع. ہاں، مذکر کے لیے مذکر مؤنث کا، یہ پہلا قانون. دوسرا قانون ہم نے یہ پڑھا، اگر فاعل فعل سے پہلے آ جائے، اب جو ہے فعل جو ہے وہ فاعل کے مطابق آئے گا. اگر فاعل واحد ہے فعل بھی واحد، فاعل تثنیہ ہے فعل بھی تثنیہ، فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع. ہاں، مذکر مؤنث کا فرق دونوں صورت. تیسرا قانون ہم نے یہ پڑھا، اگر ایک ہی جملے میں دو فعل آ جائیں اور فاعل ایک ہو تو پہلا فعل جو ہے وہ تو آئے گا پہلے قانون کے مطابق، یعنی چاہے وہ فاعل واحد ہے تثنیہ جمع ہے تو فعل واحد آ گیا، یہ پہلا قانون. اب یہ جو دوسرا فعل ہے یہ جو ہے اپنے فاعل کی حیثیت کے مطابق آئے گا. اگر فاعل واحد ہے تو یہ واحد ہوگا، اگر تثنیہ ہے تو تثنیہ جمع جمع. جملے میں فاعل جب اپنے فعل سے پہلے آئے تو اسے فاعل کہتے ہی نہیں ہے. یہ ایک اور بڑے کام کی بات اس نے بتائی، بلکہ وہ تو مبتدا ہوتا ہے. یہ ایک نیا قانون آپ پڑھنے جا رہے ہیں، توجہ کیجئے. وہ کہتا ہے جملے میں فاعل جب فعل سے پہلے آئے تو اسے فاعل کہتے ہی نہیں بلکہ مبتدا کہتے ہیں، اور اس فعل کو اس کی خبر کہتے ہیں. یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، فعلیہ نہیں رہتا. یعنی اب وہ فعلیہ جملہ نہیں رہے گا اگر فاعل باہر نکل کے آ گیا. مثلا المعلم کتبا، اب المعلم جو ہے یہ تو فاعل ہے، معرفہ ہے، تو اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہو گیا. اب یہ جملہ فعلیہ ہی نہیں رہا. اور یہ جو کتبہ ہے یہ اس کی خبر بن گئی. المعلم مبتدا، کتبہ جو ہے فعل، تو لہذا اس میں جو ہے کتبہ میں ہوا پوشیدہ ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے خبر کے طور پہ آ رہا ہے، وہ اس کا فاعل ہے. فعل اپنے پوشیدہ فاعل سے مل کر خبر ہوا کس کی، مبتدا. یہ مبتدا وغیرہ خبر وغیرہ یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ جب ہم تفصیل سے آگے آئیں گے کہیں وہاں پڑھیں گے اس پہ دیکھیں گے. فی الحال آپ یہ فرق دیکھ لیجئے کہ اگر فاعل جو ہے وہ باہر نکل کے آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ جملہ اسمیہ بھی بن جاتا ہے. وحدت و جمع اور تذکیر و تنسین میں خبر کو اپنے مبتدا کے مطابق نہیں. مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، مبتدا اگر جو ہے تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی، مبتدا اگر مذکر ہے خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا اگر مؤنث ہے خبر بھی. یعنی اس میں واحد جمع اور مؤنث مذکر میں خبر جو ہے اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. جب ایسا مبتدا جو ابھی غیر عاقل کی جمع ہو، اگر مبتدا ایسا ہے جو غیر عاقل کی جمع ہے تو جملہ فعل جو ہے جملے میں فعل واحد مؤنث ہی آئے گا. مثلا الاشجارو، الاشجارو جمع غیر عاقل ہے، اب فعل کیا آئے گا، جمع کا نہیں آئے گا. کیوں؟ جمع مکسر ہے، سزا اس کی برقرار رہے گی. اب کیا ہوگا، نباتت درخت ہوگے، حالانکہ اشجار تھا، اسے جو ہے نباتت سے نبات اس کی جمع آنا چاہیے تھا نباتن، جمع کا فعل آنا چاہیے تھا، نہیں آیا. تو آپ کے سوال جواب اگر ہیں تو پوچھ لیجئے، کیونکہ آج بہت ہی اہم قسم کے کنسپٹ ہم نے پڑھے ہیں اور یہ مشکل سے ہی جو ہے حلق سے اترتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کو کتنا اس میں سے سمجھ آیا نہیں آیا. ایک تو ہم نے سر لازم اور متعدی پڑھا، پھر ہم نے مجہول پڑھا، پھر ہم نے مجہول سے معرفہ یا معرفہ سے مجہول بتانا سیکھا. اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ فعل کے کچھ قواعد سیکھے کہ اگر جو ہے فعل پہلے آ رہا ہے تو کیا قاعدہ ہوگا،
فاعل پہلے آ رہا ہے تو کیا قاعدہ ہوگا، اور اگر جو ہے وہ غیر مکسر یا جو ہے غیر عاقل کا جو ہے جمع آ رہا ہے پھر کیا کریں گے، یا جو ہے اس صورت میں کیا ہوگا جبکہ جملہ اسمیہ بن جائے، فاعل کو جیسے ہی شروع میں لے آئیں گے تو وہ جو ہے جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو اب آپ کے سوال جواب کی باری ہے جی۔ سر یہ لاسٹ والا جو ہے سر، مطلب یہ ہر دفعہ سر یہ فائل جو والا جو ابھی ہم نے کیا نا کہ فائل جب اپنے فعل سے پہلے ہے تو اسے فائل کہتے ہی نہیں ہے، اسے وہ کہتے ہیں مبتدا کہتے ہیں، تو سر یہ ہر اس کیس میں ہے کہ جب فعل فائل سے پہلے آئے گا دیکھیں جی، جس میں وہ جملہ جب ہمیشہ آپ واحد پڑھتے ہی ہیں رہے۔ نا، جملے کی چار قسمیں آپ کو پڑھائی گئی ہیں یا آگے پڑھیں گے، آپ کو تو نہیں پڑھائی گئی، آپ تو اس وقت عربی معلم کی کلاس میں بیٹھے ہیں۔ جملہ بیسیکلی جو آپ کو پڑھایا گیا وہ پڑھایا گیا جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور فعلیہ ہوتا ہے، اور ایک جملہ انشائیہ ہوتا ہے، یہ آپ کو میں نے پڑھایا۔ تو اس میں جملہ اسمیہ کی تعریف یہ ہے اگر کوئی ایسا دو اسم یا دو سے زیادہ آ جاتے ہیں، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، تو وہ جملہ بن جاتا ہے جملہ اسمیہ۔ اب یہ دیکھیں المعلم کتبا، ایک تو اسم آ گیا، دوسرا فعل آیا۔ ابھی تک ہم نے آپ کو فعل جملہ اسمیہ میں نہیں پڑھایا تھا، ہم نے پڑھایا تھا دو اسم ہوں، پہلا اسم جو ہے معرفہ دوسرا نکرہ تو وہ جملہ ہے، اگر نہ ہو اور تو دونوں ایک جیسے ہوں تو وہ توصیف مرکب توصیفی، اور اگر آپس میں چار پیر سے برابر نہ ہو مرکب اضافی۔ یہ فرق ہم نے تین چیزوں کا دیکھا۔ تو یہ چونکہ یہاں اب یہ کنورٹ ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، اس کے اندر اب فعل آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک کنسپٹ ہے کہ جملہ اسمیہ میں اگر کوئی جملہ فعلیہ آ رہا ہو تو وہ اس کی خبر بن جاتی ہے۔ خبر جو ہے لفظ واحد بھی ہو سکتی ہے، مرکب بھی ہو سکتی ہے، کوئی جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ کتبہ یہ فعل ہی نہیں، یہ جملہ فعلیہ بھی ہے۔ کتبہ کے اندر فاعل موجود ہے، جملہ فعلیہ کی شرط ہوتی ہے فعل اور فاعل ہو، تو جب بھی کوئی فعل آئے گا وہ فعل ہونے کے علاوہ بذات خود ایک جملہ فعلیہ بھی ہے، تو جملہ فعلیہ جو ہے وہ ایک پوری خبر بن رہا ہے، تو لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ یہ اس کی تفصیل ہم وہاں دیکھیں گے، آیا یہ ہر صورت میں ایسے ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ آگے کہیں چل کے آئے گا وہاں دیکھیں گے۔ فی الحال تو یہ جتنا بتایا اس کو جو ہے ہضم کریں۔ تو ٹائم ابھی تھوڑا سا ہے، آج اتفاق سے آپ کا بچ گیا، تو چلیے آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کروا دیتے ہیں۔ خالی جگہ پور کریں، رجولان و جلسا، تو رجو لانے سے پہلے ظاہر ہے کیا لائیں گے، لائیں جی رجلان، ہیں؟ ہاں جی کیا بتایا آپ نے؟ کام رجلان و جلسا، فعل لے آئے کوئی بھی، رجولان، دیکھیں ہم نے کہا تھا نا چاہے فاعل جو ہے وہ ایک ہو دو ہو چار ہو واحد ہوگا واحد آئے گا نا، آپ کوئی بھی فعل لے آئیں۔ جی۔ مثلا جا رجولان و جلسا، اب آگے کیا ہوگا، جلسا دونوں بیٹھے، کہاں بیٹھے، علل کرسی ہے، کرسی پر بیٹھے، زمین پر بیٹھے، فرش پہ بیٹھے، کوئی بھی جو ہے جار مجرور آپ لیں تو یہ پورا ہو جائے گا۔ اگلا دیکھیں، کرا ڈیش و خلیل دروسہما ثم ڈیش الی البیت۔ اب کرا کے بعد دیکھیں و خلیل دروسہما کتنے کو ظاہر کر رہا ہے، دو دو کو، ایک تو دو خلیل ہو گیا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیں، زید و زید قرأ خالد وخليل ثم اس کے درسها بعد انہوں نے کیا کیا، ثم ذهبان إلى البيت. کرا رشید و خلیل دروسہما ثم ذهبا الی البیت۔ آپ کوئی بھی فعل لا سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ذهبا لے آئیں یا وہاں پہ رشید ہی بھائی کو لائیں، کسی کو بھی پکڑ کے بٹھا سکتے ہیں۔ اگلا دیکھیں، جاتی النساء و ڈیش علی الفرش، جاتی مونس کا صیغہ آ رہا ہے، نساء و لسنا على الفرش. رجلان، جلسنا، جاتی النساء علی الفرش، فرش پہ کیا ہے بیٹھے، جلسنا، دو فعل آ رہے ہیں، فاعل ایک ہے نساء، پہلا جو ہے وہ تو جو ہے فعل کیا آ جائے گا اکارڈنگ ٹو رول واحد آ جائے گا، دوسرا فعل جو ہے کیا آئے گا، جمع کا آئے گا، جلسنا۔ اچھا، البنات
یقرؤنا، ہاں جی، البناتو کیا ہے جی؟ فائل پہلے آ گیا، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کون آ گیا؟ مبتدا آ گیا. اب فیل نکرا آئے گا. قرآن، البناتو یقرؤنا، لڑکیوں نے پڑھا. کیا پڑھا؟ القرآن. یعنی ایک مفعول چاہیے. آگے دیکھیں، ڈیش یقرؤون ڈیش نافع. یقرؤون جمع کا آ رہا ہے تو اس سے پہلے کیا لائیں گے؟ هارون الرجال يقرؤون الرجال الرجال جمع کا فاعل ہے رجال الرجال یقرؤون کتابا نافع. کتابان. اوکے، ہاں جی، اسے دیکھیں کیا کہتا ہے. اخوانی ڈیش اکلو ڈیش اللحم و خبز. یہ اخوانی کو غور کریں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے متکلم کا صیغہ نا. اخوانی مرکب اضافی ہے، مرکب نہیں سر اضافی. یہ فیل ہے. نہیں فیل نہیں ہے، فاعل ہے سر. بھائی کی بات ہو رہی ہے، میرا بھائی. اخوانی اکلو لحم و خنزیر وہ خبز، یعنی میرے بھائی نے روٹی گوشت کے ساتھ کھائی. اگلا ہے جی، اخواتو احمدہ ڈیش الی المدرسۃ. ذہب ذہبت اخواتو ہے جمع اور شروع میں آ گیا ہے، فعل کیا آئے گا؟ مونس کا. ذہبنا جمع کا فعل ذہبنا. آئے گا. کیوں؟ فاعل جمع شروع میں آ گیا ہے. اچھا، ڈیش المعلمات فی المدرسۃ و ڈیش علی الکرسی. ہاں جی، کوئی فعل لائیں. ذاہب جل ذهبت المسلمات فی المدرسۃ اور وجلس جلس جلست جلسنا سر جاءت جلسنا علی الکرسی. المعلمات فی المدرسۃ، استانیات وجل مدرسہ آئیں و وجلسنا اور جلسنا علی جلس القرآن. جلسنا 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 علی دوسرا فعل ہے، الکرسی. ایک ہی اسی جملے میں آ رہا ہے تو جمع مطابقت ہوگی اس کی فاعل کے ساتھ. متا ڈیش اختک الی المدرسہ. ہاں متا جی، ذهبت جاءت متى ذهبت أختك إلى المدرسة؟ متا ذهبت، متا جو ہے وہ سوالیہ کو ہٹائیں تو فاعل سے پہلے فعل لگانا ہے تو واحد فعل لگے گا. ہاں مؤنث آ رہا ہے تو مؤنث لگے گا. متا کب ذهبت اختک، تیری بہن کب جو ہے اسکول گئی. حل ڈیش معنی الا ڈیش بعد العصر. جی پورا کریں جملہ. حل تذهبو معنی الا آ رہا ہے، ہر پہ جا رہا ہے، کیا آئے گا اس کے بعد؟ مسجد. کوئی بھی مسجد اسم آئے گا مجرور، جیسے مسجد. البستانی، یا آپ نے کہا مسجد المسجد، یا جو ہے کوئی بھی اسم آپ لے آئیں. حل تذهبو معنی الی البستان بعد العصر، کیا تم بعد عصر کے بعد ہمارے ساتھ مدرس وہ جو ہے کبھی کیوں آیا؟ آپ جاتے ہو یا جاؤ گے. متا ڈیش الامراء الجبل و متا ڈیش من الجبل. متا جی فعل لانا ہے، لگائیں. ذهب ذهبت واحد فعل آئے گا، کوئی بھی فعل لائیں گے واحد آئے گا. متا تتلو الامراء الجبل و متا، اب دوسرا فعل لائیں. نزلوا إلى الجبل. امراء جمع ہے تو اس کے لیے جمع کا فعل لائیں.
مذکر ہے، مذکر کا جمع کا فعل کیا ہوتا ہے؟ ونزلوا من الجبل ذهبوا نزلوا من الجبل. اوکے. حل اخوانا کا ڈیش من الدار ام اخوت کا ڈیش منہا. ہاں جی، حل تو سوالیہ حرف ہے، اس کو ہٹا دیں. اصل تو ہے اخوانو کا. اخوانو جو ہے نا وہ اصل میں آ گیا ہے کا جو ہے ضمیر، وہ جو ہے اس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے، مضاف مضاف الیہ. یہ جو ہے کیا ہے، واحد مبتدا آ رہا ہے، اخوانو جمع کا لفظ ہے، تو آگے کیا لائیں گے؟ خرج جمع کا فعل لائیں گے، کیونکہ فاعل کے بعد جو ہے جملہ اب فاعل یعنی مبتدا بن گیا ہے، تو فعل جمع کا آئے گا ان کے ملک. من الداری ام یا اخواتو کا، یا جو ہے تیری بہنیں خرجت ڈیش منہا. اخواتو مونس ہے جمع کا، اخوانا کی جمع اخواتن، تو جو ہے خرجنا مونس کا جمع کا فعل. من ڈیش الدارو و من ڈیش منہا. من خرج ٹھیک ہے، خارج الدار و من دخل ذهب منہا. گڈ. من دخل دارو و من خرج. اوہ یہ تو نقل کی ہے وہاں سے دیکھ کے بتا رہے ہیں. نہیں تو کوئی بھی فعل بتایا جا سکتا تھا. چلو. کم ولد ڈیش فی امتحان استوی. امتحان استوی، یہ جو ہمارے ششمائی امتحان سمائی امتحان وغیرہ ہوتا ہے نا، وہ استوی اس کو کہتے ہیں، چھٹے مہینے یعنی ششمائی. کم ولدن ڈیش فی الامتحان جو ہے سوی. کتاب کتابن ختمہ کیسے؟ امتحان ششماہی کی جو ہے وہ کہتا ہے ششمائی امتحان میں کتنے طالب علم ڈیش دخل داخل ہوئے. دخل یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے، امتحان میں داخل کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. امتحان کا کس سے تعلق ہوتا ہے؟ جلس بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھنے ہیں کا بھی نہیں جلس. ہوتا ہے، پاس فیل کا ہوتا ہے. ششما اچھا امتحان میں کتنے طالب علم پاس ہوئے، کتنے فیل ہوئے، یہ ہوتا ہے عام طور پہ امتحان کے ساتھ. کم پاس ولدن فیل کو کیا یا کم کہتے ہیں؟ ولدا نجا کامیاب نجا ہوئے، نجا پاس اور بھی ہوئے نہیں فی الامتحان. الفاظ ابھی ششمائی نجا امتحان میں کتنے طالب علم کامیاب ہوئے یا پاس ہوئے. یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کے تعلق کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے مطابق کیا آئے گا. تو آئیے دعا کرتے ہیں، بہت ہو گیا. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی، یا ابھی اور پڑھنا ہے؟